ترکیہ میں جاری پاکستان اور افغان طالبان کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں سے کیا نتائج سامنے آ سکتے ہیں ٹیکنیکلی تو کچھ نہ کچھ ایسی مثبت اشارے وہاں سے مل جانے چاہیے تھے ابھی تک، کیونکہ 3 روزہ مذاکرات کا یہ راؤنڈ تھا اور جو کہ 3 روز میں داخل ہونے کے بعد 3 روز ختم بھی ہو گئے، اور چونکہ وہاں سے کوئی ایسی خبریں یا اطلاعات موصول نہیں ہوئیں اور وہاں جو نتیجہ خیز وہ ثابت نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے ان کو چوتھے روز میں بھی داخل ہونا پڑا۔ اب وہاں سے کس قسم کی خبریں نکلنے کا امکان ہے؟ کیا یہ مذاکرات ہم کامیاب سمجھیں یا ان مذاکرات کو ناکام ڈکلیئر کر دیا جائے؟ بھارت کا کیا رول ہے اس وقت افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو سچویشن ہے اس کے اندر؟ اس حوالے سے تجزیہ لیں گے، جانیں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم زاہد صاحب۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو جی۔ بہت شکریہ زاہد صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ابھی تک کی جو افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کی بات چیت ہے، جو پیش رفت وہاں پر ہوئی ہے، آپ کو کیا اشارے نظر آ رہے ہیں؟ کتنا مثبت، کتنا منفی، یا کچھ درمیان کا آپ کو لگ رہا ہے یہ سارا جو بھی ایک ایپیسوڈ چل رہا ہے؟ جی شفا، ابھی تو جو وہاں پہ سچویشن ہے جی، دس از ناٹ ویری انکریجنگ۔ ہم تو پہلے بھی ایک کاشیس اپٹمزم تھا اس کے ساتھ جڑا ہوا، بٹ جس طرح کی وہاں سے اطلاعات آئی ہیں اور جو انفارمیشن شیئر کی گئی ہے وہاں سے ہمارے ساتھ، وہ آئی تھنک دس از ناٹ انکریجنگ۔ جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ کوئی اتنا آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ مچ مینڈیٹ دے ہیو، بٹ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے شفا دیکھ لینا آپ، 2021 میں انہوں نے جو دوحہ میں کیا، وہ تو سینئر لیڈرشپ اس میں انوالو تھی جنہوں نے امریکہ کے ساتھ ایکارڈ کیا، تو اس کو بھی انہوں نے کبھی کمپلیٹ نہیں کیا۔ افغانستان کی انفارچونیٹلی ایک پوری کنٹری کا ایک امپریشن ہم نے بنا لیا، بٹ یہ دس از آف دیئر اون ڈوئنگز۔ یہ خاص طور پہ مجاہدین اور ابھی طالبان کو ہم نے دیکھا ہے کہ رشین وار کے بعد بھی خانہ کعبہ میں بیٹھ کے ان لوگوں نے معاہدے کیے، لیکن اس کے بعد جاتے ہی انٹرا افغان کانفلکٹ شروع ہو گیا۔ ابھی پھر طالبان نے 2021 میں جب معاہدے کیے، اس کا ایک بھی چیز انہوں نے پوری نہیں کیا۔ امریکنز اپنے پولیٹیکل ڈپلومیٹک ملٹری آبجیکٹو نہیں حاصل کر سکا، اور یہ پوسٹ امریکہ طالبان جو انہوں نے کوئی پرومس، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ پاور میں رہنا چاہتے ہیں۔ The children of conflict اس friction کے بیچ میں پاور میں رہنا چاہتے ہیں۔ They have nothing to do with Afghanistan even۔ تو جو ایک structured government نہیں ہے، ایک structured state نہیں ہے، تو ان کی states craft اور ان کی جو negotiations ہیں، وہ بھی جو attitude ہوگا یا جو ایک behavior ہوگا، وہ ایک non state actors والا ہی ہے، اور وہی ہمیں سامنے آیا ہے۔ 3 دفعہ انہوں نے معاہدہ کیا، ڈرافٹ تیار ہو گیا۔ تیسری دفعہ تو جو پاکستانی ہیڈ تھے شہاب صاحب، انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جی اسلام میں بھی 3 دفعہ جو چیز ہو جاتی ہے تو وہ پھر فائنل ہوتی ہے، اینڈ دے اگریڈ کہ جی یہ فائنل ہے۔ لیکن پھر جہاں پہ فون کیا گیا کابل میں، اور اس کے بعد جہاں سے سٹرنگ ہلائے جا رہے ہیں، تو بہت سے عوامل شامل ہو جاتے ہیں۔ پرابلی ایک تو ساری فیکشن جو ہے وہ جو نئی اسٹریٹجی ہے ود دیئر نیو پراکسی اسپانسر فرینڈ انڈیا جو ہے، اس کے ساتھ مل کے اور ایک فریکشن میں رکھنا چاہتے ہیں جس پوری اسٹیٹ کو، تو اٹس ناٹ ویری انکریجنگ سچویشن۔ جی اچھا، میں اس کی طرف آنا چاہتی ہوں۔ بالکل انڈیا کے حوالے سے آپ کے لیے میرے پاس 2 اہم سوالات ہیں، لیکن اس سے پہ جانے سے پہلے جس ٹائمنگ میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ، اور جس طریقے سے وہ رسپونڈ کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کے پاس پورا مینڈیٹ نہیں ہے، تو پھر ان کو چوتھے روز میں ڈالنے کے بجائے تو پھر ہمیں ختم کر دینا نہیں چاہیے تھا 3 روز بعد، جب ہم نے دیکھا کہ نتھنگ از کمنگ آؤٹ آف اٹ۔ اور ایک اور سوال بھی میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا ہم نے دیر تو نہیں کر دی ان کو انگیج کرنے میں، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزراء یہ کہتے رہے ہیں کہ بھئی افغانستان پاکستان کا دشمن ہے؟ تو اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے کہیں ہم نے کوئی معاملات زیادہ خراب تو نہیں کر دی؟ ہم نے تو نہیں کر دی؟ شرفا، ایک چیز ہمارے پاکستان میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن رہتی ہے۔ دیکھیں کنٹینیوسلی افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے، جی پاکستان کے بھی ہوتے رہے۔ 2021 میں بھی آپ کو یاد ہوگا وہ صحیح تھے یا غلط تھے، ری سیٹلمنٹ کی جب بات ہوئی تو اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ فوراً ہی سچویشن خراب کر دی گئی جی۔ اس کے بعد فرینڈز بھی ان سے بات کرتے رہے، سعودی عربیہ نے بات کی ہے، قطر نے کی ہے، چائنا کے ساتھ ہمارا ٹرائلیٹرل چلتا رہا، تو ڈائلاگ تو کنٹینیوسلی ہو رہا ہے۔ بٹ جتنا آئی تھنک وہ لیوریج کے طور پہ تحریک طالبان پاکستان کو، یا تحریک طالبان پاکستان نے اور افغان طالبان نے جو آئی ایس ایف کے خلاف اتنا لمبا عرصہ جہاد کیا جی، تو ان کے اپنے ڈائریکٹ جو دوسرے کمانڈرز ہیں، تمام کمانڈر کے ساتھ ایک رابطہ بھی اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ سیکنڈلی افغانستان کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ اوورال تو طالبان اپنا کنٹرول دکھا رہے ہیں کہ جی ہمارا حکومت ہے، ہم پاور میں بیٹھے ہوئے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ریجنز بانٹ دی ہیں جی۔
جو کمانڈر جدھر جدھر پاورفل ہے انہیں کہا گیا کہ جی آپ فرنچائز کا بورڈ تو طالبان کا لگا لے اور اپنی پھر اتھارٹی وہاں پہ کرے. That's why they are not even coming with any agenda of Afghanistan جی. اب جو دیش کی آپ بات کر رہی ہیں کیا ترکیہ اور قطر اس میں اپنا کوئی کردار ثالثی کا ادا نہیں کر سکتے اس وقت؟ ویسے تو چونکہ ترکیہ میں ہی ہو رہے ہیں تو ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ ان کی بھی ایک خواہش ہے کہ معاملات سیٹل ہو جائیں، لیکن کیا وہ ایکٹیولی اس میں بیٹھ کر کوئی بات چیت پراپر طریقے سے کسی حتمی انجام کی طرف اس مذاکرات کو لے جانا چاہیے ان کو؟ ہم کیا ان سے توقع رکھتے ہیں؟ یہ دیکھیے پاکستان بہت کھلے دل کے ساتھ ان مذاکرات میں شامل ہوا ہے جی، اور ابھی تو یہ میکنزم ڈسکس ہو رہا تھا نا، لارجر تو بات چیت ہو گئی تھی کہ جی سیز فائر ہو جائے گا اور ایڈریس کیا جائے گا، اور یہ جو ایڈریس کیا جائے گا اس ایشو کو تحریک طالبان کے یا جو نان اسٹیٹ ایکٹرز وہاں سے پاکستان کے خلاف آپریٹ کر رہے ہیں فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج کی شکل میں. اچھا اب اس کا میکنزم اور نیٹی گریٹیز ہوتے ہیں. اچھا ٹرکیہ اور قطر کا بھی جو رپورٹس آ رہی ہے، دے آر پلینگ اے ویری ویری پازیٹیو رول. میں سمجھتا ہوں پاکستان بھی کھلے دل کے ساتھ گیا ہے، لیکن یہ اگر چوتھے دن میں جا رہے ہیں تو اس میں ترکیہ اور قطر کا رول ہے جی. جو اطلاعات آئی ہیں اس میں وہ پریشر بھی ڈال رہے ہیں، اور وہ ترکیہ اور جو قطر ہے وہ خود شاک میں ہے فرام دا بیہیویئر آف دس نیگوسیشن ٹیم. اور اگین میں ریپیٹ کروں گا کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ایک گروپ ہے، پروبیبلی وہ جو گروپ میں نیٹرلٹی ہے وہ اس وقت ایز کمپیئر ٹو دی اسٹیٹ اسٹرکچر ڈائلاگ کے افغانستان کی نمائندگی کرتے اس سے زیادہ وہ چھائی ہوئی ہے جی. That's spoiling the whole thing جی. صاحب آپ نے تو دو ممالک کی بات کی ہے، ترکیہ کی اور قطر کی، لیکن میں ایک اور ملک کی بات کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے، اور بھارت کے ایک بڑے معروف تجزیہ کار ہیں پروین سونی، اور ویسے تو ٹیکنیکلی ان کو بڑا بیلنس قسم کا ایک کامنٹیٹر مانا جاتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندور 2 از امیمنٹ، وہ بیسیکلی یہ بات کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی میں بھارت کی طرف آپ کی اس چیز کے اوپر بھی توجہ دلانا چاہوں گی کہ بھارت سپورٹ فراہم کرنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں افغانستان کے لیے. کابل، دریائے کابل کے اوپر 12 ڈیم بنانے کی سپورٹ بھارت نے فراہم کرنی ہے افغانستان کو. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے بھارت کس طرح سے ہینڈل کر رہا ہے یہ ساری سچویشن؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کا جو ہے وہ ابھی جو کردار ہے بالکل کھل کر سامنے آ گیا. یہ جو نیگوسیشن کا فیلئر ہے، متقی صاحب کا جو دورہ ہے وہ اس کے اثرات نظر آ گئے ہیں جی. جو واٹر والا ہوا اور سندور 2 کی جو آپ بات کر رہی ہیں، میری نظر میں تو سندور از کنٹینیوئنگ جی، جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، اور بڑا پروناؤنسلی انہوں نے کلیم کیا. وہ تو اوپنلی کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم ڈی سٹیبلائز کریں گے افغانستان کو، ماننا طالبان رجیم کو. یہ جو 2021 میں یہ سب سے زیادہ انہوں نے شور مچایا سیکیورٹی کونسل میں گیا کہ اس رجیم کو نہ مانا جائے، نہ ابھی یہ ان کو جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے وہ عورتوں پہ جو یہ بات کرتے تھے. اور انڈیا کے اندر بھی ایک سیریس اسٹریٹجک تھنکرز ہیں، جو طبقہ ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ یہ طالبان رجیم کو انڈیا نے مان کر اپنا جو ایک ڈیموکریٹک اور سیکولر چہرہ تھا اس کو مسخ کیا ہے جی. بٹ دس از دیئر پارٹ آف دیئر پالیسی. اور سندور از آن جی. سندور کو میں کبھی نہیں کہتا کہ ختم ہو گیا، ذرا اس نے ہائبرڈ والا اور یہ افغانستان کولیبوریشن کے ساتھ اس کو جوائن کنٹینیو کر لیا. پاکستان کاؤنٹر سندور 2، ہم اس طریقے سے کوورٹلی کیا کر رہے ہیں ٹو کاؤنٹر سندور 2؟ پاکستان آئی تھنک جی کوورٹلی کی تو نہیں، ابھی تو اوورٹلی ساری چیزیں کر رہا ہے، اور بڑا کلیئر استفا سگنل ہوئی ہے جی. یہ جو طالبان کے خلاف قندھار اور کابل میں جو چیزیں ہوئی ہیں whatsoever, that is clear indication کہ پاکستان now will use all available means.